اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زدنی علما ورزقنی فہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ہمیں اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں، عدل اور حق اور سچ پر ثابت کرنے کی یاد دلاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ہمارے مدرسہ صراط مستقیم میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم پہلی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کروں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں صبر، شجاعت، عدل اور اسلام کی حفاظت کا درس دیتی ہیں۔ اسلام کوئی خشک اور سخت مذہب نہیں ہے، صرف یہی نہیں کہتا کہ حق کی بات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ دین اسلام محبت کا نام ہے، ذوق و شوق کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے لیکن جب اس کے سامنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کیونکہ دین اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا ہر شخص اور ہر شے سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ دین اسلام نسبتوں کا دین ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک بستی میں گئے، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بستی کے لوگوں نے آپ کو پانی تک نہ پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یہ بستی کے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ سے پانی بھی نہیں پوچھا اور پھر بھی آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو 2 یتیم بچوں کا ہے، اور ان یتیم بچوں کا والد بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ مفسرین اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کا 7 پشتوں میں ان بچوں سے رشتہ بنتا تھا۔ نہ تو وہ ان کا والد تھا، نہ دادا تھا، نہ پردادا تھا، بلکہ 7 پشتوں سے تعلق تھا، کیونکہ اگر کوئی شخص نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 پشتوں پر فضل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور اس خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو پھر پیارے آقا کی آل سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کی تعریف خود رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اہل بیت اطہار کوئی عام گھرانہ نہیں، بلکہ بہت ہی نوبل، پیور اور بلیس فیملی ہے۔ یہ ہمارا ایمان مکمل کرتا ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ اٹ از کور کمپوننٹ آف آور ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی جس نے اہل بیت سے محبت نہ کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ طبرانی شریف۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ جو شخص مجھ سے اور میری اولاد امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا، وہ قیامت کے روز میرے درجے میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ پسند ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت علی وفا، شجاعت، بہادری کا عملی نمونہ تھے۔ آپ چوتھے خلیفہ، داماد رسول، عشرہ مبشرہ اور اہل بیت کے عظیم رکن تھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اور علی سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفا، حیا، صبر، شکر کا عملی نمونہ تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی کام سے نہ گھبراتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جب بھی تشریف لے کر جاتیں تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کیا، اور جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے میرے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور انہی نعمتوں میں دین اسلام بھی شامل ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری آل سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ اسی طرح ہم درود پاک دیکھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس درود پاک میں بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور تا قیامت اسی طرح بھیجا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے جس بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کا سر بلند کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ دین اسلام کوئی عام مذہب نہیں بلکہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ حق اور سچ ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی اور آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے فضائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ صرف دل میں محبت رکھنا اور صرف خالی باتیں کرنا صرف یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیا ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بے شک وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور حق اور سچ کے راستے پر چلیں تو اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اسے صحیح طور پر نافذ کرنے کی توفیق دے۔ فار مور ویڈیوز پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل مدرسہ صراط مستقیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔